اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کے سامنے واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا حکم ہے۔ یہ سیاست کا ایک نتیجہ ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے، اور یہ ایک شرعی مقام ہے، یہ کوئی دنیائی مقام نہیں ہے۔ کس کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، کس کی وصایت کی بات ہو رہی ہے، کس کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنا دیکھیں عزیزو، جتنا بدعت بڑا ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا اتنا جرم بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تو جتنے بڑے مقام کے ان لوگوں نے ادعا کیا کہ ابو بکر کس کا جانشین ہے، کس کا خلیفہ ہے، کس کا وارث ہے، وہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ادعا ہے۔ دلیل ولیل خود یہ کہتے ہیں کہ نص کوئی نہیں ہے، خود یہ کہتا ہے کہ نص کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت ہوا کہ اس کی خلافت بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ اس کی جگہ ہی ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ یہ خود مانتے ہیں، اس پہ میرے استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دین سے خارج ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب تو ہے نہیں کہ یہ کس مقدمے کو رد کریں گے، میرے کسی جملے کو رد نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے کہا کہ عمر صاحب نے خود کہا کہ اس کی بیعت فلتہ ہے، واضح طور پر میں نے لغت بھی دکھا دیا کہ وہ فلتہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی خلافت قرآن و سنت میں ہے، تو اس کو فلتہ کہنا، اس کو غلطی کہنا، اس کو ایک غیر عاقلانہ غیر معقول بات کہنا، یہ قرآن و سنت کی طعن ہے، رد ہے۔ پھر ان پہ لازم ہو جائے گا کہ عمر صاحب کہ جو بھی قرآن کو باطل کہے، قرآن کے ایک آیت کو باطل کہے، لازمی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ چل گیا۔ یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، اوے آپ کا نام اللہ یاری، میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں برا آدمی ہوں، او بھائی میں برا آدمی ہوں، او بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں برا آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں، اور میں آپ اپنے اور میرا کوئی ادعا نہیں ہے۔ تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے، میں آپ سے ایک دن نزاع نہیں کروں گا۔ ابھی میری باری ابھی کہہ دو نا اللہ یاری رافضی کافر ہے، میں آپ کے ساتھ نزاع نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہاں پر کسی اپنے آپ کو اچھا یا مسلمان ثابت کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ تم کہہ دو مسلمان ہے، میں شیعہ کہتا ہے نا کہ یہ ایجنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ کہہ دو کہ ایجنٹ ہے شیعہ۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں اسرائیل کا آدمی ہوں، میں امریکہ کا آدمی ہوں، میں سب سے برا آدمی میں ہوں، لیکن میرے دلائل کو سنو، میری بات کو سنو، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں پہ الیکشن لڑنے تھوڑی آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے جو جملے کہے ہیں کہ ابو بکر صاحب نے ہجرت کیا، اور جو بھی ہجرت کرتا ہے وہ حتماً وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین کو خود پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہے، السیرہ النبویہ لابن ہشام، جزء اول، ابن ہشام، ان لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ تو ایک صحابی تھے مکے سے اور پرانے مسلمانوں سے تھے، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن جحش۔ عبید اللہ ابن جحش وہ زوج بھی تھے ایک صحابیہ کے، اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ عبید اللہ ابن جحش یہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ كان عبید اللہ ابن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وسأسأتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر۔ وہ وہاں پہ حبشہ جا کے عیسائی بن گیا، صحابی ہے، مہاجر بھی، ابو بکر سے پہلے اس نے